يا من له صبري وكل شكايتي وبقربه كم تنجلي أشجاني. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. معزز ناظرین و سامعین، پروگرام پیغام ہدایت میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین کرام، محرم الحرام کے حوالے سے 10 نشستوں پر مبنی یہ گلدستہ محبت ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. آج جو سلسلے کا 9واں پروگرام ہے، گزشتہ پروگرام میں ہم نے اہل بیت کے عظیم فرزندان اور سرکار سید الشہداء امام علی مقام کی شہادت کو مختصراً سماعت کیا. آج انشاءاللہ العزیز ان مخاطرات عصمت کا ذکر ہوگا کہ جو واقعہ کربلا میں موجود تھیں، جہاں کربلا کے سفر میں اور کربلا کے واقعہ میں مردوں نے اپنی عظمت اور شان اور عظیمت کا اظہار کیا، وہیں خواتین نے بھی، عصمت زادیوں نے بھی عظیمت اور استقامت کی ایک لازوال داستان رقم کی ہے. جہاں مردوں نے استقامت کا حق ادا کر دیا، وہاں پاک باز بیبیوں نے بھی، خواتین نے بھی استقامت کا حق ادا کیا ہے. لہٰذا آج کے اس پروگرام میں ہم ان عصمت پناہ اور عفت مآب اور اقلیم حیا کی شہزادیوں کا ذکر کریں گے. واقعہ کربلا میں جو سب سے بزرگ، علم والی، عظمت والی، تقوی والی اور مقام و مرتبہ میں سب سے بزرگ ترین خاتون تھیں، وہ حضور حیدر کرار کی صاحبزادی سرکار سید الشہداء امام علی مقام کی ہمشیرہ، عزت نواز، رفت مآب، اقلیم حیا کی ملکہ، شریکۃ الحسین حضرت بی بی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا ہیں. حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا امام الانبیاء کی نواسی ہیں، سیدہ خاتون جنت کی بیٹی ہیں، حضور حیدر کرار کی صاحبزادی ہیں. ان کی ولادت باسعادت 6 ہجری مدینہ منورہ میں ہوئی. امام الانبیاء کو جب نواسی کی ولادت کی خبر ملی، حضور تشریف لائے اور امام الانبیاء نے حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان مبارک میں اذان پڑھی ہے، اور پھر امام الانبیاء نے جب گھٹی دی ہے تو اپنی زبان سیدہ زینب کے منہ مبارک میں رکھی ہے اور نام رکھا گیا ہے. اور پھر حضور اپنی اس نواسی سے بے پناہ شفقت فرماتے تھے، بڑی محبت فرماتے تھے. ایک دفعہ ایک قیمتی تحفہ حضور کی بارگاہ میں پیش کیا گیا تو امام الانبیاء نے فرمایا، میں یہ تحفہ اسے عطا کروں گا جو مجھے سب سے محبوب ہے. اب اہل بیت کے خانوادہ کی نگاہ اس چہرے کو تلاش کر رہی ہے کہ امام الانبیاء یہ تحفہ کسے عطا فرماتے ہیں. تو پھر حضور نے یہ تحفہ سیدہ زینب کو عطا فرمایا ہے، اپنی نواسی کو عطا فرمایا ہے. حضرت سیدہ زینب شباہت میں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی مشابہ تھیں. ان کی ولادت ہوئی تو امام الانبیاء نے فرمایا یہ تو اپنی نانی خدیجہ کی مشابہ ہے، اور آپ شرم و حیا میں سیدہ خاتون جنت کی پروردہ تھیں، اور فصاحت و بلاغت میں حضور حیدر کرار کے فیض و برکات سے مستفید تھیں. شباہت میں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی طرح تھیں، شرم و حیا میں سیدہ خاتون جنت کی طرح تھیں، اور فصاحت و بلاغت حضرت علی شیر خدا سے حاصل ہوئی تھی. اور پھر آپ کا جو نام ہے وہ ہے زینب. یہ 2 لفظوں سے مل کر ایک لفظ بنا ہے. یہ 2 لفظی نام ہے زینب. اصل میں یہ نام ہے زین و ابن، جس کا مطلب ہے باپ کی زینت. زین و ابن، باپ کی زینت. آج اس نام کی بڑی ضرورت ہے کہ آج کل تو بے حیائی کا ایسا طوفان آیا ہے کہ بیٹیاں باپ کی عزتیں اچھال رہی ہیں اور والدین کے لیے شرمندگی کا باعث بن رہی ہیں، جبکہ سیدہ زینب وہ ہیں جو باپ کی زینت بنائی گئی ہیں. اور یہاں سوچنے کی بات ہے وہ کس باپ کی زینت بنائی گئی ہیں؟ جو حضرت علی شیر خدا جیسے باپ کی زینت بنائی گئی ہیں.
وہ کس قدر عزت مآب ہیں، وہ کس قدر رفت نواز ہیں، جو علی شیر خدا جیسے باپ کی زینت بنائی گئی ہیں۔ زین و ابن، یہاں الف گرا کر تو ملا کے پڑھا جاتا ہے زینب، جس کا مطلب ہے باپ کی زینت، وہ بیٹی جو باپ کی عزت کو بڑھانے والی ہے، وہ بیٹی جو باپ کی عزت کا معیار بلند رکھنے والی ہے۔ اور سیدہ زینب بہت بڑی عالمہ ہیں، بڑا علم رکھتی تھیں۔ بھئی دیکھیں، ان کے علم کے لیے حضرت علی شیر خدا کا نام ہونا ہی سند ہے کہ وہ باب مدینۃ العلم کی اولاد ہیں۔ آپ مفسرہ قرآن تھیں۔ جب حضور حیدر کرار کوفہ میں امور خلافت انجام دے رہے تھے تو کوفہ قیام کے دوران حضرت سیدہ زینب روزانہ درس قرآن کا اہتمام کیا کرتی تھی۔ آپ کے گھر میں خواتین کے دورہ تفسیر، درس حدیث، درس قرآن کی کلاس لگا کرتی تھی، نشست ہوا کرتی تھی۔ ایک دن حضور حیدر کرار گھر تشریف لائے تو کیا دیکھا، سیدہ زینب درس دے رہی ہیں، قرآن مجید کا درس ارشاد فرما رہی ہیں۔ حضور حیدر کرار رک گئے، کچھ دیر کھڑے ہو کر بیٹی کا درس سنا، اور جب درس ختم ہو گیا سیدہ زینب آئی ہیں تو حضور حیدر کرار نے اپنی بیٹی کو سینے سے لگایا، ماتھا چوما اور کہا میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اللہ نے ایسی عالمہ بیٹی مجھے عطا فرما دی ہے، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اللہ نے اتنے علم والی ایک عالمہ بیٹی مجھے عطا فرما دی ہے۔ تو زینب باپ کی زینت، باپ کی عزت بڑھانے والی، باپ کی عزت کا معیار بلند کرنے والی۔ اور پھر جب آپ کا نکاح ہوا ہے تو وہ جناب سیدنا عبداللہ بن جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہما، آپ کے ساتھ آپ کا نکاح ہوا ہے۔ یہ جناب جعفر طیار کے بیٹے ہیں، حضرت علی شیر خدا کے بھتیجے ہیں، ان کے ساتھ نکاح ہوا، اور ان کو امام الانبیاء نے فرمایا تھا کہ عبداللہ تو میرا مشابہ ہے، عبداللہ تو میرا مشابہ ہے، اور یہ سخاوت بڑی کیا کرتے تھے۔ حضرت علی کے یہ داماد سیدہ زینب کے شوہر محترم، آپ کو قطب سخا کہا جاتا تھا، اور آپ کے لیے امام الانبیاء نے دعا فرمائی تھی، پروردگار اسے مال میں برکت عطا فرما اور نیک صالح اولاد عطا فرما، نیک اولاد عطا فرما۔ تو اللہ نے آپ کو بڑی دولت سے نواز رکھا تھا، آپ متمول شخص تھے، لیکن دن رات دونوں ہاتھوں سے وہ دولت غریبوں اور مساکین میں تقسیم فرما دیا کرتے تھے، اس لیے آپ کو قطب سخا کہا جاتا تھا۔ اور جب نکاح کا وقت ہوا تو حضرت سیدہ زینب نے جو شرط رکھی ہے نکاح کی وہ بڑی خوبصورت ہے۔ آپ نے فرمایا میں ایک شرط پر نکاح کروں گی، میری ایک ہی شرط ہے کہ جہاں میرا بھائی حسین رہے گا میں بھی وہیں رہوں گی، جہاں حسین رہے گا میں بھی وہیں رہوں گی۔ یہ مولا حسین سے بڑا پیار کرتی تھیں، بے انتہا محبت فرماتی تھیں، اور بھائی کے بغیر رہ نہیں سکتی تھیں۔ آپ فرماتی تھی میں گھر میں ہوتی، نماز پڑھ کے سلام پھیرتی تو پہلے میں حسین کا چہرہ دیکھا کرتی تھی، جب تک جناب حسین نہ آتے اب کھانا نہیں کھاتی تھی، بڑی محبت کرتی تھی اپنے اس بھائی سے۔ تو آپ نے یہ شرط رکھی تھی کہ اس شرط پر میں نکاح کروں گی کہ نکاح کے بعد جہاں میرا بھائی حسین رہے گا وہاں زینب رہے گی، اور یہی محبت آپ کی کربلا آنے کی وجہ بنی ہے۔ آپ کی یہی جو محبت ہے اپنے بھائی کے ساتھ، یہی آپ کو کربلا ساتھ لے آئی ہے۔ جب امام علی مقام مدینہ منورہ میں 27 رجب کی رات یہ فیصلہ ہو گیا 60 ہجری کہ ہم نے مکہ مکرمہ جانا ہے اور وہاں قیام کرنا ہے، تو امام علی مقام نے سارے خانوادہ کو جمع کیا، مشاورت ہوئی کہ ہم مکہ چلے جاتے ہیں۔ آپ نے سارے خاندان کو تیاری کا حکم دیا، اپنی بہن اپنی ہمشیرہ سیدہ زینب کا ہاتھ پکڑا اور دونوں آ رہے ہیں روضہ رسول کی طرف۔ جنت البقیع میں سیدہ خاتون جنت کی قبر پر حاضری دی، اور پھر امام الانبیاء کی بارگاہ میں سلام پیش کرنے آئے ہیں۔ امام مدینہ چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ اگر اللہ تعالی ہمیں حج یا عمرے کی سعادت عطا فرمائے، ہم چند دن مدینہ میں رہ لیں تو ہم سے مدینہ چھوڑا نہیں جاتا۔ میں نے دیکھا لوگ روتے ہیں، یوں مرغے بسمل کی طرح تڑپتے ہیں مدینہ منورہ سے واپسی پر، لوگ روتے ہیں، تڑپتے ہیں۔ حالانکہ یہ مدینہ میں پیدا نہیں ہوئے، ہم لوگ پاکستان میں اپنے علاقوں میں پیدا ہوئے ہیں، پر ہم چند دن مدینہ میں رہ لیں، ہم سے مدینہ چھوڑا نہیں جاتا۔ کوئی امام سے پوچھے مدینہ چھوڑنا کتنا مشکل کام تھا۔ امام وہ ہیں جن کی ولادت بھی مدینہ میں ہوئی، بچپن جوانی مدینہ میں گزرا، شادیاں مدینہ میں ہوئیں، اولادیں مدینہ میں پیدا ہوئیں،
اور سب سے بڑی بات روضہ رسول مدینہ منورہ میں ہے، سیدہ خاتون جنت کا مزار اقدس مدینہ میں ہے۔ کوئی امام سے پوچھے مدینہ چھوڑنا کتنا مشکل کام ہے، اور ذرا چشم تصور میں دیکھیں، رات کا وقت ہے، ہو کا عالم ہے، اور رات کے وقت دو بہن بھائی جنت البقیع جا رہے ہیں سیدہ خاتون جنت کی قبر پر سلام پیش کرنے، وہاں سے روضہ رسول کی طرف آ رہے ہیں۔ رات کی تنہائی اور خاموش ویران گلیوں میں دو بہن بھائی جا رہے ہیں، کوئی ان کا حوصلہ دیکھے، کوئی ان کی ہمت دیکھے۔ شالا مسافر کوئی نہ تھی وے، ککھ جنا تھی پارے۔ حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، شالا مسافر کوئی نہ تھی وے، ککھ جنا تھی پارے۔ آئے ہیں روضہ رسول کی طرف، حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کیا، تو سلام پیش کرنے کے بعد سیدہ نے جو استغاثہ پیش کیا ہے وہ سننے والا ہے۔ عرض کیا، یا رسول اللہ ذرا دیکھیں تو صحیح، کون آپ کے دروازے پر کھڑا اجازت مانگ رہا ہے؟ یہ کون مدینے سے جا رہا ہے؟ یہ کون اجازت مانگ رہا ہے؟ یا رسول اللہ، آپ کی زلفوں سے کھیلنے والا حسین مدینے سے جا رہا ہے، آپ کے کاندھوں کی سواری کرنے والا حسین مدینے سے جا رہا ہے، آپ کی زبان چوسنے والا آج مدینے سے جا رہا ہے۔ جب امام علی مقام کا قافلہ جا رہا تھا تو اس منظر کو کسی شاعر نے بیان کیا، مدینے سے امام حرم جا رہا ہے، حرم سے امام زمن جا رہا ہے، بہاروں نے رو کر کہا لوگو دیکھو، سارے کا سارا چمن جا رہا ہے۔ اس وقت سیدہ زینب امام کے ساتھ چلی ہیں اور کربلا تک ساتھ نبھانے کا حق ادا فرما دیا ہے، اور پھر کربلا میں استقامت، اور پھر بعد از کربلا آپ کا کردار بڑا مثالی ہے۔ اس لیے سید السجاد امام زین العابدین فرمایا کرتے تھے کہ میں نے اپنی پھوپھی سیدہ زینب کو دیکھا مدینہ سے نکلتے ہوئے مکہ میں قیام کے دوران، اور پھر کربلا تک، پھر کربلا کی رات کو دیکھا، پھر دربار کوفہ میں دیکھا، پھر کوفہ کے بازاروں میں دیکھا، پھر شام میں دیکھا۔ ہم نے جیل خانوں میں راتیں گزاری، ہم نے زندانوں میں ویرانوں میں راتیں گزاری۔ میں نے دیکھا میری پھوپھی زینب نے بڑی ڈیوٹیاں کی ہیں، بڑی ذمہ داریاں نبھائی ہیں۔ آپ اپنے بھائی کا سہارا بھی بنی ہیں، پردہ دار بیویوں کو صبر اور پردے کی تلقین بھی کرتی رہی ہیں، اور 10-11 محرم کی رات کے وقت تلوار اٹھا کر لاشوں کا پہرا بھی دیتی رہی ہیں، اور کوفہ کے دربار میں خطبات حق ارشاد فرمائے، کوفہ کے بازاروں میں، دربار یزید میں، شام میں، اور پھر واپس مدینہ منورہ۔ آپ فرماتے ہیں مدینہ سے نکلنے سے لے کر اور واپس مدینہ منورہ آنے تک میں نے دیکھا کبھی میری پھوپھی کی تہجد بھی قضا نہیں ہوئی، تہجد بھی قضا نہیں ہوئی۔ میں فرض نماز کی بات نہیں کر رہا، میں نفلی عبادت کی بات کر رہا ہوں۔ دعوت فکر ہے ان بہنوں بیٹیوں کے لیے کہ جنہیں گھر کے تھوڑے سے کام کرنے پڑ جائیں تو نماز بھول جاتی ہے۔ سیدہ زینب نے اس قدر کربناک سفر کربلا کے دوران بھی کبھی تہجد بھی قضا نہیں کی، اور پھر آپ نے اپنے 2 جگر کے ٹکڑے ناز پالے اسلام پر قربان کر دیے ہیں، اون و محمد، اون بن عبداللہ بن جعفر طیار اور محمد بن عبداللہ بن جعفر طیار، جنہیں ہم ملا کر اون و محمد کہتے ہیں۔ یہ 2 شہزادے اسلام پر قربان کر دیے۔ امام کے 2 بھانجے تھے۔ جب ان کی شہادت کی خبر لے کر امام آئے خیمے میں تو کیا دیکھا، بہن سجدے میں ہے اور رو رہی ہے، بہن رو رہی ہے۔ امام نے کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا، زینب میں نے تو پہلے ہی سمجھایا تھا کہ اپنے بیٹوں کو میدان میں نہ بھیجو، چونکہ عورتیں نرم دل ہوتی ہیں اور جوان بیٹوں کی لاشیں دیکھنا بڑا مشکل کام ہے، میں نے تو پہلے ہی سمجھایا تھا۔ تو سیدہ زینب نے اشک برساتی آنکھوں سے اپنے بھائی کی طرف دیکھا اور کہا کہ میں بیٹوں کی شہادت کے غم میں نہیں رو رہی، میں تو شکرانے کا سجدہ ادا کر رہی ہوں کہ اللہ نے مجھے بھی شہیدوں کی ماں بنا دیا ہے۔ میں تو شکرانے کا سجدہ ادا کر رہی ہوں، اللہ نے مجھے شہیدوں کی ماں بنا دیا ہے۔ یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے عزیمت و استقامت کا حق ادا کر دیا۔ اور پھر کربلا میں دوسری عزت نواز اور رفت مآب خاتون حضرت بی بی سیدہ ام کلثوم بنت حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہا، آپ حضرت علی شیر خدا کی بیٹی ہیں اور آپ کو یا بنت اکرامین کہا جاتا تھا۔ آپ حضرت علی شیر خدا کی چھوٹی بیٹی ہیں۔ ایک دفعہ کوفہ میں دوران امور خلافت حضرت علی شیر خدا کے گھر خزانچی نے ایک زیتون کے تیل کا ڈبہ اور ایک شہد کا ڈبہ بھیجا، تحفتاً نذرانتاً۔
تو سیدہ ام کلثوم کھانا بنا رہی تھیں، آپ نے دونوں سے ایک ایک چمچ وہ خرچ کر لیا، شہد بھی استعمال کر لیا اور زیتون کا تیل بھی استعمال کر لیا۔ شام کو حضرت علی شیر خدا جب کھانے پہ بیٹھے تو پوچھا یہ شہد اور زیتون کا تیل کہاں سے آیا ہے؟ تو صاحبزادی صاحبہ نے بتایا کہ خزانچی نے بھیجا ہے۔ آپ نے فرمایا میں نے تو اسے یہ نہیں کہا کہ تو یہ چیزیں گھر بھیج، اور یہ تو بیت المال سے بھیجا گیا شہد اور زیتون ہے، تو میں تو اسے خرچ کرنے کا مجاز نہیں۔ آپ نے وہ دونوں ڈبے واپس بھیجے ہیں۔ دیکھیں بیٹی کی تربیت، اولاد کی تربیت۔ آپ نے دونوں ڈبے واپس بھیجے ہیں اور خزانچی کو حکم دیا ہے کہ میرے ماہانہ جو مجھے اخراجات کی مد میں جو کچھ بیت المال سے ملتا ہے ان سے دونوں کے ایک ایک چمچ کی قیمت کاٹ لینا، وہ قیمت کاٹ لینا جو مجھے دیا جاتا ہے۔ یہ تھے ہمارے مسلمان حکمران، اور آج تو لوگ پورا پورا ملک کھا گئے ہیں اور ندامت کا احساس تک کوئی نہیں۔ یہ تھی اولاد کی تربیت۔ تو سیدہ ام کلثوم کی تربیت حضور حیدر کرار نے کی۔ پھر سیدہ رقیہ بنت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے بارے میں اختلاف ہے۔ آپ کی ولادت بسعادت 7 ہجری شعبان المعظم کے آخری عشرہ میں ہوئی۔ آپ نے چھوٹی عمر میں ہی کربلا کے مظالم دیکھے ہیں، اور آپ نے اپنے پیاروں کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا ہے، میدان کارساز میں اپنی جان اللہ کے راستے میں قربان کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور بعد از کربلا پھر آپ مصائب سے گزری ہیں۔ معزز ناظرین، چونکہ ہمارے پروگرام کا وقت مخصوص ہے، اس لیے میں اختصار کے ساتھ ان مخاطرات عصمت کا ذکر کر رہا ہوں۔ کربلا میں سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ، سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ، سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدہ سکینہ جنہیں سکینہ بھی کہا جاتا ہے رضی اللہ تعالی عنہ، سیدہ رباب رضی اللہ تعالی عنہ، اور سیدہ لیلہ، اختلاف ہے ان کے حوالے سے، آپ کربلا میں موجود تھیں، اور بی بی فدہ یہ آل رسول کے گھر کی نوکرانی تھیں۔ یہ عصمت پناہ خواتین واقعہ کربلا میں موجود تھیں۔ اور پھر سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں سکینہ بھی کہا جاتا ہے، ان کا نام آمینہ یا امینہ یہ ان کا اصل نام ہے۔ سیدہ سکینہ یہ امام علی مقام کی بڑی لاڈلی تھیں، بڑی محبوب اور بڑی پیاری تھی امام علی مقام کو۔ انہوں نے بھی کربلا میں مظالم دیکھے ہیں، انہوں نے بھی اپنی آنکھوں سے اپنے والد گرامی کا کٹتا ہوا سر دیکھا ہے، بھائی کا زمین پر گرتا ہوا لاشا دیکھا ہے، اور اپنے پیارے چچا کے کٹے ہوئے بازو انہوں نے کربلا میں دیکھے ہیں۔ چھوٹی سی عمر میں آپ نے بڑے ظلم و ستم دیکھے ہیں اور بڑے مصائب سے گزری ہیں۔ ان کے بارے میں امام علی مقام نے حضرت سیدنا امام زین العابدین سے کہا تھا کہ آج کے بعد تم سکینہ کے بھائی بھی ہو، سکینہ کے باپ بھی ہو، دیکھنا اگر میری یاد کبھی سکینہ کو ستائے اور اس کی نگاہیں باپ کی شفقت اور محبت کو ترسیں تو تم نے باپ بن کے سکینہ کے سر پہ ہاتھ رکھنا ہے، باپ بن کے سکینہ کے سر پہ دست شفقت رکھنا ہے۔ تو سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے بھی کربلا میں بچپن میں ہی استقامت کا حق ادا کر دیا۔ اور پھر آپ کی والدہ حضرت بی بی سجدہ رباب رضی اللہ تعالی عنہ، یہ امر القیس کی بیٹی تھیں اور شہزادہ علی اصغر کی والدہ ہیں، امام علی مقام کی زوجہ ہیں۔ ان کے بارے میں امام کا بڑا مشہور شعر ہے، فرمایا مجھے اس شہر سے محبت ہے جس شہر میں سکینہ اور رباب رہتی ہیں، مجھے اس علاقے سے محبت ہے جس علاقے میں سکینہ اور رباب رہتی ہیں، اور مجھے اس گھر سے محبت ہے جس گھر میں سکینہ اور رباب رہتی ہیں۔ آپ کا نام رباب ہے جو ربانیت سے نکلا ہے، مطلب پالنے والی۔ اور بعض نے کہا رباب اس بادل کو کہتے ہیں جس سے پانی کی جگہ رحمت برستی ہے، اسے رباب کہا جاتا ہے۔ سیدہ رباب، آپ نے اپنے ہاتھوں سے 6 مہینے کا بیٹا اسلام پر قربان کیا ہے، شہزادہ علی اصغر کو اسلام پر پیش کیا ہے۔ جب امام علی مقام اتمام حجت کے لیے اپنے بیٹے کو اٹھا کر لے جانے لگے تو سیدہ رباب نے کہا 6 مہینے کا بیٹا وہاں کیا کرے گا؟ امام نے فرمایا باقی شہید جانیں لٹا کر شہید کہلوائیں گے، تیرا بیٹا اتمام حجت کرے گا، یہ حجت کا اتمام کر دے گا، یہ حجت کو تمام کرے گا، یہ راہ جلیل کا حجت کہلایا جائے گا۔ تو پھر آپ نے کہا کہ اگر آپ بیٹے کو لے کر جانا ہی چاہتے ہیں تو میری ایک خواہش ہے، بیٹے کو یوں ہاتھوں میں نہ اٹھا کر لے کر جائیں جیسے چھوٹا بچہ اٹھایا جاتا ہے، کہا یوں ہاتھوں پہ نہ اٹھا کر لے کر جائیں بلکہ اپنے کاندھے کے ساتھ لگا کر لے کر جائیں،
امام نے پوچھا یہ کاندھے کے ساتھ لگا کر لے جانے کے بارے میں کیوں خواہش کر رہی ہو؟ کہا جب تک آپ اپنے بیٹے کو لے کر جائیں گے میں اپنے بیٹے کو دیکھتی تو رہوں گی، جب تک یہ بیٹا آنکھوں سے اوجھل نہیں ہو جاتا میں اپنے بچے کو دیکھتی تو رہوں گی۔ اور پھر شہزادہ علی اصغر کی مظلومانہ شہادت کہ جو تیر آ کے حلق مبارک میں آ کے لگا ہے وہ 3 پھل والا تیر تھا۔ تیر کی مختلف کیفیات ہیں، مختلف نام ہیں۔ شکار کے لیے کرنے والا تیر اور ہے، کسی چیز کا اعلان کرنے کے لیے تیر چلائیں تو اور نام ہے۔ چونکہ عربی زبان بڑی فصاحت و بلاغت والی زبان ہے تو ایک تیر کے کئی نام ہیں۔ سہمن بھی کہا جاتا ہے، تیر کو سہام بھی کہا جاتا ہے، نبل بھی کہا جاتا ہے، نبال بھی کہا جاتا ہے اور ظلمن بھی کہا جاتا ہے، مختلف نام ہیں۔ لیکن جو تیر حضرت شہزادہ علی اصغر کے حلق میں آ کے لگا ہے اسے نشابہ کہا جاتا ہے، اور نشابہ تیر دور سے اونٹوں کو گرانے کے لیے چلایا جاتا تھا کہ اونٹ کی گردن میں وہ تیر لگتا تھا، 3 پھل والا تیر جس سے اونٹ زمین پر گر جاتا تھا۔ وہ تیر شہزادہ علی اصغر پر وار کیا گیا ہے۔ ہرمل نے وہ تیر چلایا، حضرت شہزادہ علی اصغر کے حلق پر لگا ہے کہ آپ نے جام شہادت نوش فرمایا ہے۔ جب وہ تیر آ کر آپ کے حلق پر لگا تو کسی شاعر نے کیا خوب منظر کشی کی، کربلا ایک شہر عجائب ہے جس میں آپ تقدیر بھی تدبیر پہ مسکرائی ہے، کپ کپی تاری ہے ہرمل کے بدن پر اور مقتول کو قاتل پہ ہنسی آئی ہے۔ کربلا ایک شہر عجائب ہے جس میں آپ تقدیر بھی تدبیر پہ مسکرائی ہے، کپ کپی تاری ہے ہرمل کے بدن پر اور مقتول کو قاتل پہ ہنسی آئی ہے۔ جب اس معصوم کی گردن پر تیر لگا تو امام علی مقام نے اس وقت جو جملہ کہا وہ سننے والا ہے۔ فرمایا ہوونا الیہ ما نزل بہ، فرمایا صبح سے اب تک جو ظلم ہوا ہے میں دیکھ رہا ہوں، میں خاموش کیوں ہوں؟ کیونکہ میرا عقیدہ ہے میرا پروردگار یہ سب دیکھ رہا ہے، میرا اللہ یہ منظر دیکھ رہا ہے۔ فرمایا لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، ہمارے ساتھ وہی پیش آنا ہے جو ہمارے پروردگار نے ہمارے لیے لکھ دیا ہے، جو ہماری تقدیر میں اللہ نے لکھ دیا ہے ہمارے ساتھ وہی پیش آنا ہے۔ اور پھر چشم فلک نے یہ منظر بھی دیکھا ہے، ایک ایسی قبر بھی ہے جو ماں اور باپ دونوں مل کر قبر تیار کر رہے ہیں۔ امام نے ایک ہاتھ سے بیٹے کو اٹھا رکھا ہے اور ایک ہاتھ سے بیٹے کی قبر تیار کر رہے ہیں۔ تو سیدہ رباب وہ ہیں کہ جنہوں نے 6 مہینے کا بیٹا اسلام پر قربان کر دیا تھا۔ یہ وہ مخطرات عصمت ہیں کہ جنہوں نے استقامت اور استقلال کا حق ادا کر دیا، جنہوں نے اپنے نانا کے دین پر، امام الانبیاء کے دین پر اولادیں بھی پیش کیں، بیٹے بھی پیش کیے، بھانجے اور بھتیجے بھی پیش کیے، لیکن کوئی بے صبری نہیں کی، جزا فضا نہیں کی، نہ گال پیٹے ہیں نہ بال کھولے ہیں، بلکہ نبی زادیاں ہونے کا حق ادا کر دیا ہے، حضرت علی کی عصمت پناہ بیٹیاں ہونے کا حق ادا کر دیا ہے۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ کریم ان عصمت پناہ اور اقلیم حیا کی جو شہزادیاں ہیں ان کی عفت و طہارت کا صدقہ ہماری بہنوں بیٹیوں کو بھی عظمت کردار عطا فرمائے، عفت و حیا اور شرم و حیا کی دولت عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ آج کے پروگرام کا وقت مکمل ہوتا ہے۔ اس سلسلے کا آخری پروگرام انشاءاللہ 10واں پروگرام جو پیش کیا جائے گا اس میں کربلا کے واقعہ کے بعد کے جو واقعات ہیں اور کربلا والوں کی استقامت اور عزیمت کو بیان کیا جائے گا۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالی پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ يا من له صبري وكل شكايتي وبقربه كم تنجلي أشجاري